अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इस वीडियो में जिन 3 खबरों पर बात करने जा रहे हैं, सबसे पहली और अहम खबर ये है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को एक और आइनी ओहदा मिलने के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। ये खबरें क्या है, ये आइनी ओहदा क्या है, इसकी तफसीलात पर आपसे बात करेंगे। दूसरी खबर जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है तहरीक इंसाफ ने बल्ले के निशान लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नई दरख्वास्त दायर कर दी है। इस दरख्वास्त की जो हकीकत है उस पर भी बात की जाएगी। और तीसरी खबर जिस पर बात होगी वो है कि आइनी बेंचेस के हवाले से बड़ा फैसला 14 सितंबर को किस मुकदमे की समाअत होगी। तो नाज़रीन, ये तीनों खबरें इंतहाई अहम हैं। व्लॉग पूरा लाजमी सुनिएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने आज के इस व्लॉग का आगाज़ करूं, मेरी आपसे दरख्वास्त है फौरी तौर पर यूट्यूब पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली तमाम वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। अब नाज़रीन, बाकायदा आज के इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इस खबर से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का 13 जनवरी का फ़ैसला वो फ़ैसला है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके चाहने वाले तिलमिला उठे। यहाँ पर भी वही बात हुई जो 12 जुलाई के फ़ैसले में हुई थी कि इस फ़ैसले में भी जो तजिया निगार थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले थे, उन्होंने आइन और कानून को मद्देनज़र नहीं रखा, बल्कि उनकी जानिब से चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा पर इस मामले पर यह तनकीद होती रही कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के फ़ैसले से बल्ले का निशान छिल गया। हालांकि ये बड़ी वाज़ेह हकीकत थी कि इलेक्शन एक्ट बड़ा वाज़ेह तौर पर कहता है कि अगर कोई सियासी जमात अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाती तो उससे इंतखाबी निशान ले लिया जाएगा। और ये कानून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं बनाया गया था, ये कानून बनाया गया था इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले तमाम सियासी जमातों ने मिलकर बनाया था। अब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने 13 जनवरी को ये एक पहला फ़ैसला दिया बल्ले के निशान के हवाले से। बड़ी चीखें निकली जनाब, बड़ी चीखें निकली। अपनी हरकतें सीधी नहीं करनी और चीखें मारनी है और सोशल मीडिया पर शोर डालना है। 25 जनवरी को इसका तफसीली फ़ैसला आ गया। 8 फरवरी को इलेक्शन थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 13 जनवरी से लेके 8 फरवरी तक तकरीबन एक महीना बनता है, 25-26 दिन बनते हैं ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दोबारा इलेक्शन दुरुस्त किए, ना अपने इलेक्शन दोबारा करवाए, हो सकते थे इस पीरियड नोटिस पीरियड में। ना तहरीक इंसाफ ने जो थी वो इन टाइम रिव्यू फ़ाइल किया और अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन भी कोई भी फ़ाइल नहीं की। 8 फरवरी को इलेक्शन थे, 6 फरवरी को रिव्यू फ़ाइल कर दिया 2 दिन पहले, ताकि बल्ले का निशान ले लिया, शहीद बन जाएं जनाब, हमसे बल्ले का निशान ले लिया। और जो लोग पागल होते हैं ना, वो तो पागल ही होते हैं। फिर उन्होंने शोर मचा दिया जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया। हालांकि काजी साहब के 13 जनवरी के फ़ैसले के बाद भी अगर वाकई तहरीक इंसाफ चाहती तो वो बल्ले का निशान हकीकत में ले सकती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्योर कानून के मुताबिक इलेक्शन करवा देती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बर वक्त 13 जनवरी को फ़ैसला आया था, 15 जनवरी को रिव्यू फ़ाइल करती। उस 15 जनवरी पर फिर रिव्यू के बाद उसकी अर्ली हेयरिंग फ़ाइल करती कि जनाब फौरी तौर पर मेरा केस सुना जाए, तो भी मामला किसी तरह हल हो सकता था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो सियासी शहीद बनना था ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो बल्ला नहीं चाहिए था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो सियासत चाहिए थी। इसी वजह से फ़ैसला नहीं किया गया। अच्छा, जब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर्ड हो रहे थे, तो रिटायर्ड होने से पहले 21 अक्टूबर को उन्होंने ये मुकदमा समाअत के लिए लगाया। इससे पहले भी ये मुकदमा एक हफ़्ता पहले भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था, लेकिन उसमें हामिद खान साहब ने कहा कि जनाब मेरी कोई घरेलू मसरूफियात हैं, मैं पेश नहीं हो सकता। जिसके बाद इस मुकदमे को 21 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। और उसके बाद हामिद खान साहब उस रोज़ पेश हुए और उन्होंने मौक़िफ़ ये अपनाया कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के सामने ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होना चाहिए। वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि जनाब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए हैं। अब अगर हामिद खान साहब की ये बात मान ली जाती तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमात को उन लोगों के सामने लगाना चाहिए, उन जजेस के सामने लगाना चाहिए था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसले देते हैं। हालांकि असूली तौर पर अगर हम उनकी बात मान लें कि काजी साहब ने बड़ी आइन की धज्जियाँ पे घेर दी थी, तो फिर तो उसमें उनको ये मौक़िफ़ अपनाना चाहिए था कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने आइन के बरखिलाफ़ फ़ैसला दिया, कानून के बरखिलाफ़ फ़ैसला दिया, इसलिए
ان کا فیصلہ درست نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا جی ہمارے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دیا اس لیے درست نہیں ہے۔ اب آج پاکستان تحریک انصاف نے دوسری نظر ثانی سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دی، جو کہ دائر نہیں ہو سکتی۔ اس درخواست میں بہت سارے لوگوں کو، اکبر اسبابر، الیکشن کمیشن اور بہت سارے جو لوگ اس مقدمے میں پیش ہوئے تھے ان سب کو فریق بنایا گیا ہے۔ 21 اکتوبر 2024 کے فیصلے کو ریورس کرنے کی استدعا کی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جانبدار تھے، اور جانبدار جج کا فیصلہ جو ہے وہ مفروضوں بغیر وجوہات کے انہوں نے دیا ہے، اس لیے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ ان کے فیصلے میں کوئی ریزنز نہیں لکھی گئی، حالانکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ 13 جنوری کا فیصلہ تو بڑا تفصیلی تھا نا، 21 اکتوبر کے فیصلے میں بڑا واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا مقدمہ یا ریویو ثابت کرنے میں ناکام رہی۔ پاکستان تحریک انصاف کوئی ایسی قانونی وجہ نہیں بتا سکی جس کی وجہ سے اس مقدمے میں ریویو جو ہے وہ اس کو سماعت کے لیے اس کو سنا جا سکے، اس پر اپنے 13 جنوری کے فیصلے کو تبدیل کیا جا سکے۔ اب اس درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کہ ایک رسماً باتیں ہوتی ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ حقائق کے منافی ہے۔ حامد خان نے جو اعتراض چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر 21 اکتوبر کو کیا تھا، بینچ نے اس کو اپنا فیصلہ دیتے ہوئے مد نظر نہیں رکھا، اور سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان 13 جنوری اور 21 اکتوبر کے فیصلے کو کالعدم قرار دے۔ اب میں آپ کو حقیقت بھی بتاتا ہوں، قانون بھی بتاتا ہوں اور آئین بھی بتاتا ہوں۔ بھائی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے رولز کے مطابق کوئی بھی فیصلہ جب اس پر فیصلہ ہو جائے اور اس پر ریویو ہو جائے تو پھر اس پر جو دوسرا ریویو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عین ممکن ہے یہ جو درخواست آج دائر کی گئی ہے، کل پرسوں یا اس کے ایک دن بعد 2 سے 3 روز میں رجسٹرار سپریم کورٹ اس درخواست کو پر اعتراضات لگا کر اس کو واپس کر دیں، عین ممکن ہے اور اس کے قوی امکانات ہیں۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج تک کی تاریخ میں صرف اور صرف چند مقدمات ایسے ہیں، سرکاری وفاقی ملازمین کا مقدمہ ایسا تھا جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے دوسرے ریویو میں سو موٹو لیا، سو موٹو میں کنورٹ کر دیا، اور سو موٹو میں کنورٹ کرنے کے بعد ان سرکاری ملازمین کو ریلیف دیا۔ وہ جو پیپلز پارٹی کے دور میں بھرتی ہوئے تھے نا، بڑا شور مچا تھا، کوئی 10 12 20 ہزار یہ 40 یعنی کوئی 60 70 ہزار ملازمین تھے، ان کے کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو نوٹس لے کر اور پھر یہ فیصلہ دوسرے ریویو میں تبدیل کیا تھا۔ تو یہاں وہ معاملہ نہیں ہے، اتنی آگے کوئی جج نہیں جائے گا، چیف جسٹس بھی آئینی بیٹھا ہے اور بینچ بھی آئینی بیٹھا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں جناب دوسرے مقدمے پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئینی مقدمات کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی تھی، کل جسٹس منصور علی شاہ بھی بڑا پھٹے اور اس کے بعد پھر پھٹافٹ خبر سامنے آ گئی کہ آئینی بینچ کی کمیٹی کا اجلاس پہلا 6 نومبر کو ہو چکا ہے، جس میں رجسٹرار سپریم کورٹ کو مختلف ہدایات جاری کی گئی کہ جو آئینی مقدمات ہیں ان کو کلر کوڈنگ کر دی جائے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 184(1), 184(3) اور آئین کے آرٹیکل 186 اور آرٹیکل 199 کے تحت جتنے مقدمات ہیں ان کو کیٹیگرائز کر لیا جائے، کلر کوڈنگ کر دی جائے، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئینی بینچز کی سماعت کے لیے تشکیل دیا گیا بینچ جو تھا، اس کی جو کمیٹی تھی 3 رکنی، جسٹس امین الدین خان آئینی بینچ کے سربراہ، سینئر جج جسٹس جمال خان مندوخیر اور جسٹس محمد علی مظہر، تینوں پر مشتمل جو کمیٹی تھی جس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر کرنا، کاز لسٹ جاری کرنا، پریورٹائز کرنا، یہ 3 فیصلے کرنے تھے۔ آج اس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس کمیٹی کے اجلاس میں 3 اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ فیصلہ نمبر 1، 14 نومبر سے آئینی بینچ اپنے مقدمات کی سماعت شروع کر دے گا۔ فیصلہ نمبر 2، کسی مقدمے کو پریورٹائز نہیں کیا جائے گا۔ فیصلہ نمبر 3، جو مقدمہ بھی آیا ہے وہ اپنی باری پر لگے گا، لہذا بیجو دل تھام کے اور بیجو رام نال دو جڑیاں ہے گیا نا کہ اے مقدمہ پہلے لاؤ تو اے مقدمہ پہلے لاؤ، وہ نہیں لگنے۔ ہاں کوئی ارلی ہیئرنگ آ جائے مقدمات میں تو پھر یہ بینچ فیصلہ کرے گا کہ جناب کس مقدمے کو یہ ارلی ہیئرنگ جو دائر کی گئی ہے وہ پریورٹائز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اب ناظرین آتے ہیں تیسری خبر۔ کل رات سے یہ خبر بڑی گرما گرمی سے چل رہی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک اور آئینی عہدہ دینے کا جو ہے وہ حکومت غور کر رہی ہے۔ اب اس حوالے سے میں نے سوشل میڈیا پر بھی خبریں پڑھی ہیں اور ہمارے ریگولر میڈیا پر بھی خبریں پڑھی ہیں۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ بات یوں سامنے آ رہی ہے کہ جنوری میں
الیکشن کمیشن آف پاکستان چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کی آئینی مدت مکمل ہو رہی ہے، تو ان کو حکومت اس بات پر غور کر رہی ہے، یہ خبروں کے مطابق ہے، یہ میری خبر نہیں ہے، خبروں کے مطابق یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو چیف الیکشن کمشنر بنانے پر غور کیا جائے گا۔ اس کی دو طرح سے اس کے تجزیات ہو سکتے ہیں، ایک حکومت کی جانب سے اور ایک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے۔ دیکھیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے یہ تو کسی کی بھی دو آرا نہیں ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہمیشہ آئین کو، قانون کو ترجیح دی ہے اور انہوں نے کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کو ترجیح نہیں دی۔ تو ایڈونچرزم کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شوقین نہیں ہے، اگر انہیں چیف الیکشن کمشنر بنا دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے کہ یہ اس سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ آئین کے راستے پر چل نکلے گا اور آئین کی جو ہے وہ پیروی کرے گا۔ لیکن دوسرا، اب میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے مخاطب ہوں گا، اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اس معاملے پر ان کو کوئی آفر ہوتی ہے تو میری ذاتی رائے میں، حالانکہ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ہمیشہ اچھے الفاظ ادا کرتا ہوں، ویسے تو میں برے الفاظ دوسرے ججز کے لیے بھی نہیں ادا کرتا، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ایک دل میں خاص احترام ہے، ریسپیکٹ ہے، ان کا ایک عہدہ مقام ہے، تو ان کے لیے میری یہ درخواست ہوگی کہ انہیں یہ عہدہ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو ویسے بھی کوئی بھی چیف جسٹس آف پاکستان آج تک ریٹائرڈ ہوا ہے تو اس نے کبھی بھی کوئی حکومتی عہدہ جو ہے وہ نہیں لیا۔ ہاں، صدر کا عہدہ ایک ہوتا ہے جسے چیف جسٹس کے عہدے کے برابر سمجھا جاتا ہے، تو لیکن ایسے الیکشن کمیشن کا عہدہ لینا، چیئرمین نیب بن جانا، چلو جج تو بن جاتے ہیں نا، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کی ایسی کوئی مثال نہیں بنتی۔ نہ ہی چیف جسٹس آف پاکستان پریکٹس کرتا ہے، کسی بھی جج کے سامنے پیش ہوتا ہے، یہ بھی ایک روایت ہے۔ تو میری رائے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی اس عہدے سے جو ہے وہ عہدے کو قبول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جس اعلیٰ ترین مقام کو پار رکھا ہے، جس اعلیٰ ترین وہ اگر وہ اس الیکشن کمشنر کے عہدے کو لیتے ہیں تو اس سے پھر اس بات کا قوی امکان ہے کہ ان کے حوالے سے وہ اس عہدے کی بے توقیری ہو جائے گی، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کہتے ہیں نا کہ لیول کی بات نہیں ہے، انہیں یہ عہدہ قبول نہیں کرنا چاہیے میری رائے میں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ولاگ کیسا لگا مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔